فإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نے ہماری تمام چھوٹی بڑی ضروریات کا اپنی قدرت سے انتظام فرمایا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد خدا وحدہ لا شریک لہ نے ہم کو اپنا حال پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بچے کو پیدائش سے لے کر زندگی کے مرحلوں سے، مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے اسے کیا کیا چیز کی ضرورت پڑے گی، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو اپنی قدرت سے پیدا فرما دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر اس پوری کائنات کو اللہ نے تیار کر دیا۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعہ، 6 دن کے اندر اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعہ، 7 زمینوں کو، 7 آسمان کو اور اس کے درمیان کی چیزوں کو، دنیا میں راحت کی چیزوں کو، مصیبت کی چیزوں کو، بیماریوں کو، تندرستیوں کو، انسان کو کھانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ شانہ نے 6 دن میں، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہ نے پیدا ان کے پتلے میں جان ڈالی۔ لاسٹ میں کس کو تیار کیا؟ انسان کو، آدم علیہ السلام کو۔ آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ساری ضروریات کا انتظام کر دیا۔ کوئی ضرورت، کوئی چیز دنیا کی ایسی باقی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ شانہ نے انسانوں کو ضرورت ہو اور نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں اور اللہ نے اس کو پیدا نہ کیا ہو، ایسا نہیں۔ یہ دنیا ساری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجائی بنائی۔ یہ سورج جو اگتا ہے نا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے سامنے تو روشنی اندھیرا سب یکساں ہے، فائدہ ہمارا ہے۔ دین جو اس نے بنایا، وہ دین بنانے کا فائدہ ہمارا ہے۔ رات بنائی، ہمارے فائدے کے لیے بنائی۔ چاند تاروں کو بنایا، ہمارے فائدے کے لیے بنایا۔ کھانا اور دنیا بھر کی کھانے کی چیزیں، دنیا بھر کی کھانے کی چیزیں، طرح طرح کی اقسام، یہ سب ہمارے لیے ہے۔ ہوا ہمارے لیے ہے، پانی ہمارے لیے ہے، سمجھتے ہو؟ یہ زمین ہمارے لیے ہے، یہ لباس ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ یہ پوری کائنات، اس کا ذرہ ذرہ آدم کے بیٹے کے لیے ہے۔ الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، ساری دنیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو تقسیم کر دیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، پیدا کرنے کے بعد ہر ایک کی روزی روٹی اللہ نے طے کر کے رکھی ہے اور تقسیم کر کے رکھی ہے۔ کوئی اندھا نظام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کوئی اندھا نہیں ہے۔ ہاں، جس کو جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو دے کر رہتا ہے۔ رزاق ہے وہ، سب ضرورت۔ اور میں آپ انہی ضرورتوں میں رہنے کے عادی ہیں۔ آپ دیکھ لو، پانی کتنی ضروری چیز ہے نا؟ اگر نگر پالیکا کا پانی نل سے نہ ہوئے ایک دن کے لیے تو گھر میں عورتیں سب سے پہلے پریشان ہوتی ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔
لانا پڑتا ہم کو ہے. آپ سوچو, گیس نہ ملا, آگ اللہ کی قدرت ہے, نعمت ہے, کھانا پکانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آگ سے آتی کرتا ہے. اس آگ کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر یہ آگ آدمی کو نہ ملے تو گھر میں پکانے کھانے کا سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا. سب ضرورت کی چیزیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب ضرورتوں کا تعلق آدمی کی دنیا کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے بولو؟ قبر میں چلے گا, کھانا ہے, کوئی لے کے جاتا ہے پلیٹ اپنے ابا کی قبر پر, ابا کھا لو, بریانی بنائی بہت جوردار امی نے بنائی. نہ قبر میں اس کو پانی کی ضرورت ہے, نہ آکسیجن کی ضرورت ہے, ہوا کی ضرورت ہے, نہ بستر کی ضرورت ہے, نہ مکان کی ضرورت ہے, کوئی چیز کی ضرورت اب نہیں. یہ سب ضرورت کا تعلق یہاں میری آپ کی آنکھیں کھلی ہے وہاں تک. موت کے بعد یہ ساری ضرورتیں ختم. یہ ساری ضرورتیں کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. ہم جن چیزوں کو ضرورت کے طور پر استعمال کرتے تھے اب ہماری اولادیں اس کو استعمال کریں, ہے نا. گھر کون استعمال کرے گا؟ بچے کریں گے. آپ کا گدا, لحاظ, تکیا, کمبل یہ کون استعمال کریں گے؟ بچے. آپ کے پاس بہترین قسم کی گھڑی تھی, بچے کے ہاتھ میں. موبائل تھا, بچے کے ہاتھ میں. ختم فنش آپ کا معاملہ. ساری چیزیں ٹیمپرری ہے, وقتی ہے, اور میری آپ کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کے حوالے کرتے. وہ مر جائیں گے, ان کی اولاد کے ہاتھ میں وہ مر جائیں گے. یہاں تک یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا بولو؟ قیامت تک. کہاں تک چلے گا؟ قیامت تک چلے گا. یہ ساری ضرورتیں ہیں اور ہماری زندگی تک محدود ہیں. موت کے بعد یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کیا موت کے بعد کیا ضرورت ہے؟ کہ برزخ کی راحت ہے, قبر میں زندگی ہے, برزخ کا سکھ, برزخ کی میٹھی نیند, برزخ کی عزتیں. تو برزخ بھی ایک محدود زمانے تک ہے. جب قیامت کا دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قبر کی زندگی ختم, سارے لوگ قبروں سے اٹھ جائیں گے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, اور کھڑے ہو کر سب دیکھیں گے اچنبے میں, مر گئے تھے ہم تو زندہ ہو گئے. اب یہ لاسٹ فائنل ہمارا سٹیج ہے, یہ آخری سٹیج آ گیا. 4 سٹیج سے آدمی گزرتا ہے, ماں کے پیٹ سے, دنیا کے پیٹ سے, قبر کے پیٹ سے, اور چوتھا آخری سٹیج اس کا ہے کون سا بولو؟ آخرت. یہ لاسٹ ہے, فائنل ہے. یہاں بھی آدمی کو ضرورت ہے. کس چیز کی؟ مکان کی, بیوی بچوں کی, کھانے پینے کی, ہے نا, عزت کی, تندرستی کی, زندگی کی, ہر چیز کی یہاں ضرورت ہے. لیکن یہاں ضرورت پورا کرنے کا نظام دوسرا ہے. اب پیو نا, ارے پی لو آپ. دنیا میں جو ہر ایک کو اللہ دیتا ہے, جو اس کو مانے اسے بھی دیتا ہے, نہ مانے اسے بھی دیتا ہے. یہ نہیں کہ نہ ماننے والوں کا ہوا پانی بند کر دیا جائے, کھانا پانی بند کر دیا جائے, نہیں, ایسا نظام نہیں. دنیا میں سب کو دیتا ہے, اپنوں کو بھی پرایوں کو بھی. سب اس کی مخلوق ہیں, سب پر رحم کرتا ہے مخلوق ہونے کے ناطے سے. اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں. اللہ سے بڑا رحیم, سب پر رحم کرتا ہے, سب کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, دیتا ہے. لو بھائی, لو بھائی, لو بھائی. ہاں, اب جو لوگ ایسے ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہم کو کون دیتا ہے دنیا میں, اب جو لوگ ایسے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہم کو کون دیتا ہے, لیکن دیتا اللہ ہے. دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے. ان کو پتا نہیں ہے, ہاں اللہ دیتا ہے. لیکن آخرت کا نظام دوسرا ہوگا, سمجھے نہیں؟ وہاں ہر ایک کو نہیں دیا جائے گا, وہاں ہر ایک کو نہیں دیا جائے گا. کس کو دیا جائے گا؟ کہ جو دنیا کی زندگی کے اندر جہاں اپنے لیے روزی روٹی, گھر, مکان, کاروبار, بیوی, بچے, سواری, ان تمام چیزوں کی ضرورت کو سمجھ کر ضرورتیں پوری کرنے کی محنت کرتا تھا, اللہ نے دنیا میں اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ضرورت لگائی تھی, اپنے دین کی. او سونے والوں, ذرا محبت سے اٹھا دو. چوتھے آسمان پر چلا جائے گا,
عیسیٰ علیہ السلام میں ملیں گے، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. ابھی ان کا آنے کا ٹائم نہیں ہوا، آ جائیں گے انشاءاللہ. سب سے بڑی ضرورت دین کی، جیسے کھانا پینا یہ ضرورت ہے، مکان، سواری، کپڑے لتے، یہ سب ہماری دنیا میں سب سے بڑی ضرورت میری آپ کی میرے بھائیوں. ان تمام چیزوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر اونچی بڑی وہ اللہ کا دین ہے. آخرت کی جو لاسٹ سٹیج ہوگا نا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ یہاں مجھے گھر دینا ہے، ہمیشہ کا گھر دینا ہے. دنیا میں ہم میں سے بہت سے لوگ بھاڑے کی زندگی میں زندگی پوری کر کے چلے جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیچارے بھاڑے کے گھر میں رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اپنا مکان دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے. چلو 20 جگہ بدلتے ہیں، یہاں بدلتے ہیں، وہاں بدلتے ہیں، وہاں بدلتے ہیں، گھر نہیں اپنا، کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن اللہ ان کو وہاں بھاڑے کا گھر دے دے گا. کیسا دے گا بولو؟ پروپریٹر بنا دے گا. کیا بنا دے گا؟ پروپریٹر بنا دے گا. دین دیکھے گا کیا لے کر آیا ہے، کہ دین لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے، کہ آخرت کے گھر کی قیمت دینداری ہے، روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے. اس پراپرٹی جو ہے نا جنت کی، آخرت کی، اس کی قیمت آدمی کا اپنا دین ہے. وہ دین دیکھے گا اللہ تعالیٰ. ہمیشہ کا دستاویز ہمارے نام کا ہو جائے گا، کیونکہ وہاں موت نہیں ہے، وہ لاسٹ سٹیج ہے. اس لیے دیندار بندے، ان کو جنت میں جانے کی خوشی ہوگی نا، اس کے ساتھ ایک خوشی کیا ہوگی جانتے ہو؟ ایک خوشی یہ ہوگی کہ یار اب مرنا نہیں ہے. آپ سے بات کر کے کیا کہیں گے؟ ارے بھائی بس ایک بار موت کا مزہ چکھ لیا، سو چکھ لیا، اب دوسری بار مرنا نہیں ہے، موت نہیں آئے گی ہم کو. ارے بڑو کتنا مزے کی بات ہوگی. وہ اس تصور سے اس کی لذت کا تو میرے بھائیوں کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. اس سوچ سے کہ موت نہیں آئے گی. اللہ ہمیشہ کا گھر دے گا، اور 12x40 کا نہیں دے گا. آپ سمجھے نہیں؟ ایک روم نہیں دے گا، اتنا بڑا مکان دے گا کہ اس کے گھر میں 70,000 کمرے ہوں گے. 70,000. کتنا بڑا مکان بولو؟ 70,000. گجراتی میں کہتے ہیں اس کو 70,000. اس مکان میں، میری آپ کی جنت میں 70,000 کمرے ہوں گے. ہر کمرے میں آپ کا بیڈ ہوگا. کیا ہوگا؟ اور یہ لکڑی کا نہیں ہوگا، لوہے کا نہیں ہوگا. آپ سمجھے نا؟ وہ حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت سے اس کو ایسے مٹیریل سے بنایا ہوگا کہ وہ جنتی اس کو دیکھتا ہی رہ جائے گا. اور بڑا اونچا عالی شان محل، عالی شان اونچے کمرے، اس کا بیڈ بھی اتنا عالی شان. اس کو بیٹھنا ہوگا تو وہ لفٹ کی طرح نیچے آ جائے گا، بیٹھ جائے گا، لفٹ کی طرح اونچا چلا جائے گا. ایک ایک کمرے میں ایسا بیڈ، ہر کمرے میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ دسترخوان بچھایا ہوگا، کھانا ہوگا. اور سب جگہ برابر کی آئٹم نہیں ہوگی، سرخی آئٹمیں نہیں ہوگی. اس کمرے میں جو ہے وہ یہاں نہیں ہوگا، یہاں ہوگا وہ یہاں نہیں ہوگا، یہاں ہوگا وہ یہاں نہیں ہوگا. کیا کھاؤں اور کیا چھوڑوں، کیا کھاؤں اور کیا چھوڑوں. چھوڑے گا کچھ بھی نہیں، رہنا ہمیشہ کے لیے ہے. چھوڑے گا کچھ بھی نہیں ہے، سب کھائے گا. یہ تو رہنا ہمیشہ کے لیے ہے، باری باری سب کا نمبر آئے گا. اور ایسی نعمتیں دے گا کھانے پینے کی، ختم نہیں ہوگی. سمجھے نا؟ کہ آدمی پھر اس کے لیے کیا ہے، دل میں ترس باقی رہ جاویں، طلب باقی رہ جاویں، یار دوبارہ کب ملے گی، کون دے گا. یہ خیالی جنتی کو نہیں ہوگا. اور وہ مکان دنیا کی طرح اللہ تعالیٰ مٹی کی اینٹوں سے، سیمنٹ اور ریتی اور لوہے کی سلیوں سے نہیں بنایا ہوگا. اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا ہوگا. اور کپڑے میرے آپ کے ایسے نہیں ہوں گے. یہ پہنے نا میں نے آپ نے، قرآن نے 2 چیزیں کہی، سندس اور استبرق. سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو،
جیسے ہمارے یہاں ململ کا کپڑا آتا ہے، خالی سمجھانے کے طور پر کہتا ہوں، ورنہ جنت کی کوئی نعمت دنیا کے ساتھ میل کھا ہی نہیں سکتی. باریک ریشم کے کپڑے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو موٹے ریشم کا کپڑا بھی پہنائے گا. دو مٹیریل اللہ تعالیٰ نے طے کر کے رکھے، پھر جو چاہے گا بندہ پہنے گا، ہے نا. ہاں، یہ دنیا میں ریشم مردوں کے لیے حرام کیا، عورتوں کے لیے جائز کیا، ہے نا. جو مسلمان اپنی دینداری کی وجہ سے حرام چیز کو چھوڑے گا، جیسے ریشم کا کپڑا، خدا پاک اس کے لیے وہ چیز حلال کر دے گا. جنت میں جانے کے بعد اس کو ریشم کے کپڑے پہنائے گا، کپڑے آدمی کو پہنائے، اور میلے گندے نہیں ہوں گے. کیا آپ کو اس کے لیے کیا کرنا پڑے؟ بولو، واشنگ مشین چاہیے وہاں؟ ایسا نہیں ہوگا، وہ وہاں گندے نہیں ہوں گے. کیونکہ وہاں میرے دوستو بھائیوں ایسی دھوپ نہیں لگے گی جیسے آپ اس وقت بیٹھے ہیں. بہت سے لوگ دھوپ میں بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن آپ بیٹھے دین کی نسبت پر، ہے نا. آپ میں سے بعضوں کو پسینہ بھی اترتا ہوگا، تو یہ پسینہ بھی انشاءاللہ کل آپ کی نیکی کے ترازو میں تولا جائے گا، ہے نا. آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت گھر میں، کاروبار میں، مسجد میں کہیں سونے کے عادی ہوتے ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ. بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کھاتے تھوڑا گہن چڑھتا ہے، سو جاتا ہے. لیکن آج اس وقت آپ جاگ رہے ہیں، آپ کا یہ مجاہدہ بھی اللہ کے یہاں کیا کیا جائے گا؟ بولو، تولا جائے گا. آپ کا مجاہدہ کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے یہاں تولا جائے گا، قیمت دے گا اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے یہاں اس بندے کے دین کی قیمت جنت ہے. وہ جنت سونے چاندی کی ہے، اس کے کپڑے موٹے اور باریک ریشم کے ہیں، وہاں کھانے پینے کی نعمتوں کی بھرمار ہیں. اور حق تعالیٰ شانو نے مردوں کے لیے دنیا میں زیور حرام کیا، ہم زیور نہیں پہن سکتے. یعنی حدیثوں میں ہے ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ نے پیدا ہونے سے لے کر یہ ڈیوٹی، یہ کام میں لگا کے رکھا ہے، وہ جنتیوں کے لیے زیور بناتا رہتا ہے. جنتیوں کے لیے کیا بناتا ہے؟ بولو، زیور. اللہ مجھے آپ کو پہنائے گا کنگن، کڑا، کڑے پہنائے گا، کڑے. ہاں، حدیث قرآن پاک میں ہے کہ کبھی تو موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے، کبھی تو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور کبھی تو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. قرآن پاک میں سونے کے، چاندی کے اور موتی کے. دنیا میں حرام تھا، اپنے دین کی وجہ سے اس نے اس کو حرام سمجھا. نہ چین پہنی، نہ کڑا پہنا، سمجھے نا، نہ انگوٹھی پہنی، صبر کر گیا کہ نہیں پہننا ہے. اللہ نے حرام کیا ہے، نہیں پہنیں گے. عورتیں پہنیں گی، مرد نہیں پہنے گا. کہ شراب کوئی نہیں پیے گا دنیا میں، نہ مرد نہ عورت، ناپاک چیز ہے، گندی چیز ہے. پی کے بے ہوش ہوتا ہے آدمی، نشے میں بہن بیٹی کا، بیوی اور بیٹی میں فرق بھول جاتا ہے. جنت میں وہ اللہ شراب کیا کر دے گا؟ بولو، سارے جنتیوں کو کیا کر دے گا؟ حلال کر دے گا. لیکن دنیا کی طرح ناپاک نہیں ہوگی، جنت کی شراب پاک ہوگی، جس کو پی کر آدمی نہ مدہوش ہوگا، نہ بک بک کرے گا، نہ اس کے سر میں درد ہوگا، اور نہ اس کو کوئی نشہ چڑھے گا. پاکیزہ شراب ہوگا، ہے نا. کبھی تو یہ خود پیے گا، سرائی سے خود بھرے گا، اپنا جام خود پیے گا. اور کبھی تو اس کے خدام جو جنت میں ہوں گے، خادم. حدیثوں میں ہے ادنا سے ادنا، لاسٹ فائنلی، اس سے نیچے کوئی جنتی کا اسٹیپ نہیں. ادنا سے ادنا جنتی کے پاس 10,000 خادم ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ بولو، 10,000 صاف ستھرے چمکیلے ایک دم خوبصورت لڑکے اس کی خدمت کے لیے ہوں گے. وہ دوڑ بھاگ کریں گے، جنتی کے دھکے پھیرے کھائیں گے. تو یہ دھکا پھیرا، آنا جانا، یہ منظر ایسا نظر آئے گا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے کأنہم لؤلؤ منثورا، گویا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہے. سمجھے نا؟ چائے کی لاری پر ہوتے ہیں نا گندے گوبرے، ایسے نہیں ہوں گے. چائے کی لاری کے چھوکرے کیسے ہوتے ہیں؟ ارے دیکھے تھے تم، ایسے نہیں ہوں گے وہ. ہاں. اور حق تعالی شانہ ان خادموں کے ہاتھ سے اپنے بندے کو پاکیزہ شراب پلائے گا. جنت میں ایک موقع یہ بھی آئے گا، آپ پیئیں گے،
آپ کو آپ کے خدام پلائیں گے. اور ایک موقع ایسا آئے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود بھر کے جام پلائے گا. لے پی. کون پلائے گا بولو؟ اللہ پلائے گا. اللہ جام بھرے گا. لو پیو. بولو اللہ پلائے گا تو یہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا. لیکن کن کے لیے جانتے ہو؟ دیندار بندوں کے لیے. سمجھے؟ ہاں. اور میرے بھائیوں، جنت تو جنت ہوگی. آدمی اتنے بڑے علاقے کا مالک ہوگا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ آپ جہاں دیکھیں گے ادھر نعمتی ہی نعمت، نعمتوں کی بھرمار، اور ایک ایک جنتی ملکن کبیرہ، بڑی سلطنت کا مالک ہوگا. کیا ہوگا بڑو؟ بہت بڑی سلطنت کا مالک ہوگا. یہ انعام سارا کس پر ہے؟ کیا دینداری زندگی میں لانے پر ہے. کس پر ہے؟ دینداری کو لانے پر. اس سے آگے کی بات سناؤں. جنت میں جمعہ کے دن مارکیٹ لگے گا. کیا لگے گا بولو؟ مارکیٹ ہوگا. ساری چیزیں ہو. حتیٰ کہ جنتی کو اختیار ہوگا اپنی صورت بدلنے کا. کیا اختیار ہوگا بولو؟ صورت بدلنی ہے. وہاں صورتیں بھی بکتی ہو. پیسہ آپ کو پاکٹ سے نہیں نکالنا ہے. فری آف چارج مارکیٹ ہے. کیسا مارکیٹ ہے بولو؟ فری آف چارج. اور ایک عجیب بات اس سے آگے کی سناؤ. مرد ہی مر جائیں گے، عورتیں نہیں جائیں گی اس مارکیٹ میں. آپ سوچو، اللہ نے عورت اور مردوں کا جماوڑا جنت میں پسند نہیں کیا تو دنیا میں کیسے اللہ پسند کرے گا؟ وہاں کون جائیں گے مارکیٹ میں؟ اللہ کون جائیں گے؟ آپ جائیں گے. آپ کی بیویاں نہیں، وہ تو گھر پر ہی رہے گی. ہاں، جس وقت میں ہم آپ ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں نا، اسی ٹائم پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو مارکیٹوں میں بلائے. آؤ کھلیں، لے لو جو چاہے، قیمت کچھ بھی نہیں. اور اس وقت ایک ہوا چلے گی جس سے میرے بھائیوں جنتی مردوں کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور زیادہ ہینڈسم ہو جائیں گے. کون جائے گا بولو؟ ایک دم ہینڈسم ہو جائیں گے. ہاں، دنیا میں تو داڑھی رکھنے کا حکم ہے، جنت میں داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہوگا. وہاں داڑھی اگے گی ہی نہیں. حدیثوں میں جرد مردن. ہاں، یہاں تو ہم کو ناک سے ریٹ بھی آتی ہیں، وہاں کوئی سردی زکام نہیں ہوگا، ناک سے ریٹ نہیں نکلے گی. یہاں بلگم اور تھوک بھی نکلتا ہے، وہاں یہ نہیں ہوگا. یہاں 1 نمبر 2 نمبر، تو وہاں جنت میں 1 نمبر 2 نمبر ہے کہ نہیں؟ یہاں ہمارا اجتماع کرنے والوں کو بھی سارے مجمع کے لیے سوچنا پڑتا ہے نا. 1 نمبر 2 نمبر. وہاں اتنا بڑا اجتماع ہوگا جنتوں کے اندر، لیکن وہاں ٹوائلٹ باتھ روم نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ سب دنیا کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ نہیں. جمعہ کے دن جب یہ واپس جائیں گے اپنی بیویوں کے پاس، حوروں کے پاس، تو ان کی بیویاں ان سے کہے گا ارے تم بہت بانے سانے لگتے ہو یار، بہت خوبصورت چمکیلے دکھتے ہو. تو ان کے مرد بھی ان سے کہیں گے کہ ہمارے بازار میں سے جانے کے بعد تم بھی تو بڑی بانی سانی دکھتی ہو، خوبصورت دکھتی ہو. اور ایسا ہر جمعہ کو ہوگا. ایسا کیا ہوگا بولو؟ ہر جمعہ کو ہوگا. اس سے آگے کی بات سناؤں؟ سنو گے؟ سو تو نہیں جاؤں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اپنے بندوں سے، اے میرے بندو، سارے جواب دیں گے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک. ارے تم مجھ سے خوش ہو؟ ارے اللہ تیرے سے کیوں ناراض ہوں گے؟ اور چیز دے دوں؟ ایک چیز اور دوں؟ اور کیا دے گا؟ اتنا سارا دیا ہے. تو حدیثوں میں ہے اللہ اپنے اور بندوں کے درمیان کے 70,000 حجاب کو دور کر دے گا، اور جنت کی اپنی آنکھوں سے اللہ کا براہ راست دیدار کرے گا. ہاں، یہ جنت دیندار بندوں کے لیے ہے جو دنیا میں محنت کر کے اپنی زندگی میں کیا لاویں بولو؟ اللہ کا دین لاویں. یہ تبلیغ کی محنت اسی کے لیے ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کا دین آئے. اچھا، جو دین اتنی بڑی جنت دلائے گا، ہمیشہ کے لیے دلائے گا، ہے نا، ایسی عزت دلائے گا جس کے پیچھے ذلت نہیں، ایسی زندگی دلائے گا جس کے پیچھے موت نہیں،
ایسی جوانی دلائے گا جس کے پیچھے بڑھاپا نہیں, ایسی تندرستی کے جس کے پیچھے بیماری نہیں. آپ سوچو, ہے نا, ایسی مالداری کے جس کے پیچھے غریبی نہیں. جس دین میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ مرنے کے بعد میرے دوستو بھائیو اس کے چھوٹے چھوٹے عمل پر اتنا بڑا اجر و انعام اللہ دیتا ہے اور دے گا جو بندے کے تصور سے باہر ہیں. کیا اس دین میں یہ طاقت نہیں ہے دنیا میں بندے بندی کی دو روٹی دو بوٹی کا مسئلہ حل کر دیں؟ اس دن میں یہ طاقت نہیں ہے. اس دن میں اللہ نے اس سے بڑی طاقت رکھی ہے. میرے اور آپ کے میرے دوستو بھائیوں سوچ اور سمجھ میں بھول ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہمارے لیے رکاوٹ بنتا ہے, نماز میری دکانداری کے لیے رکاوٹ بنتی ہے, رمضان کے روزے میری تندرستی کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں, مال میں 100 میں 2.5 حصہ دینا, 2.5 روپے زکوٰۃ کے طور پر دینا, میں اپنے لیے اس کو کیا سمجھتا ہوں؟ نقصان سمجھتا ہوں. یہ میری آپ کی سوچ غلط ہے. ورنہ دین کس کے لیے ہے؟ آبادی کے لیے ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. اللہ کا کوئی حکم میرے بھائیوں مجھے آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے. مئی جون کی تپتی ہوئی بھینکر گرمی میں رمضان آ جاوے تو یہ روزے اور رمضان مجھے آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے. ہاں, محشر کے میدان میں اعلان ہوگا این الصائمون, روزدار کہاں ہیں, روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ لوگ کھڑے ہوں گے روزدار, دنا دن مجمع میں سے کھڑے ہوں گے. جنت کا دروازہ 8 گیٹ ہے. جنت کے کتنے گیٹ ہیں بولو؟ 8 گیٹ ہیں. ہر گیٹ کا نام ہے. ایک گیٹ کا نام ہے باب الریان, یہ روزداروں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ان روزداروں سے کہے گا چلو اس گیٹ سے تم اندر انٹر ہو جاؤ. تم کیا کر لو؟ جنت میں انٹری کر لو اس گیٹ سے. جب سارے روزدار اس گیٹ سے جنت میں انٹری کر لیں گے, اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو کلوز کر دو, بند کر دو. اب اس میں کوئی آدمی داخل نہیں ہو پائے گا اس راستے سے. وہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت کا دروازہ باب الریان, روزداروں کے داخل ہونے کی وجہ بعد اللہ اس کو بند کر دے گا. تو روزہ تو آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے تھوڑی ہیں. بولو پریشان کرنے کے لیے نہیں. اللہ کا کوئی بھی حکم میرے بھائیوں پریشان کرنے کے لیے نہیں. ہاں, پریشانی کب ہوتی جانتے ہو؟ جب وہ چیز ماحول میں نہیں ہوتی. وہ چیز ماحول میں نہیں ہوتی. جب وہ چیز ماحول میں آ جاتی ہے تو آسان. جیسے آپ سب اجتماع میں آئے ہیں, سب اجتماع میں آئے, یہاں ٹوپی رکھنے کا ماحول ہے. یہاں کیا ماحول ہے بولو؟ ٹوپی رکھنے کا. تو آپ سب کے سر پر ٹوپی ہے. اگر کوئی نیا بھائی ٹوپی کے بغیر آیا ہے نا تو کوئی اس کو رومال دیتا ہے, لے بھائی رومال دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ اچھا, وہ اکیلا بغیر ٹوپی بیٹھے ہوئے بھی شرماتا ہے. وہ کچھ تلاش کرتا ہے, جہاں کوئی ٹوپی بھی بیچنے والا ہوگا بولے پوچھے گا, وہاں جا کے ٹوپی خرید لیتا ہے, رکھ دیتا ہے. مسجدوں میں دیکھو آپ, ٹوپی رکھنے کا ماحول ہے, سب ٹوپی رکھتے ہیں. ماحول کی بات ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک بات کہی ہے کہ ماحول اور موسم یہ کسی کی شرم نہیں پڑتے. ماحول اور موسم کسی کی شرم نہیں پڑتے. موسم جانے, سردی کا موسم, تو یہ سردی کلیکٹر کے گھر میں بھی جائے گی اگر اس کے گھر کی کھڑکی کھلی ہے, سمجھے نا. اور سی ایم پی ایم کے گھر میں بھی جائے گی, معاملتدار کے گھر میں بھی جائے گی, اور غریب کے گھر میں بھی جائے گی, حاجی صاحب کے گھر میں بھی جائے گی, مولانا صاحب کے گھر میں بھی جائے گی. وہ کسی کی شرم نہیں پڑتی ہیں, سب کے گھر میں جائے گی. یہ نہیں سوچتی بھائی یہ تو مولانا صاحب کا گھر ہے, اپنے کو اندر نہیں جانا, چلو سائڈ کاٹ لو یہاں سے, ایسا ہے. سردی ایسا سمجھتی, ان کو بھی کھڑکی بند کرنی پڑے گی کہ بھائی بہت ٹھنڈی ہوا ہے, بند کرو. گرمی موسم ہے, سب کے گھروں میں لو جاتی ہیں, ہے نا. سب پنکھے چلاتے ہیں, کولر اے سی چلاتے ہیں. کیوں؟ سب کو لگتی ہے. موسم گرمی کا ہے, موسم ٹھنڈی کا ہے. کوئی چھوٹا نہیں بچے گا, کوئی بڑا نہیں بچے گا, کوئی شہری نہیں بچے گا, کوئی دیہاتی نہیں بچے گا, بڑا عہدے دار رتبے دار نہیں بچے گا, چھوٹا معمولی مزدور بھی نہیں بچے گا. ہر ایک اس کی جھپٹ لپٹ میں آئے گا. موسم کسی کی شرم اور لاج نہیں رکھتا ہے. ایسے ماحول, سمجھے بات بھائیوں, ماحول کسی کو نہیں بخشتا ہے.
ہر آدمی اپنے آگے پیچھے کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے آگے پیچھے کے ماحول سے کیا ہوتا ہے؟ متاثر. آپ ایک جگہ پر گئے، آپ کے 10 بیٹھے، کسی کمرے میں آپ کے 10 یار بیٹھے ہیں، جگری یار، اور وہ 10 ہنس رہے ہیں، اور آپ 11ویں نمبر پر اس میں انٹر ہوئے. تو میں پوچھتا ہوں آپ ہنسیں گے کہ روئیں گے؟ ارے بولو رے یار، تم جانتے ہو ایسا، مجھے پتہ بھی تو چلنا چاہیے. آپ کے 10 یار ہنس رہے، آپ 11ویں نمبر پر اس گھر مکان میں انٹر ہوئے، ان 10 کو ہنستے ہوئے دیکھا، تو آپ کیا کریں گے؟ کیوں ہنسیں گے بھائی؟ ماحول ہنسنے کا ہے. حالانکہ وہ کیوں ہنس رہے اس کی وجہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. وہ کیوں ہنس رہے اس کی وجہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، لیکن ماحول ہنسنے کا ہے تو آپ بھی ہنسیں گے. اگر اس کے برعکس وہ 10 رو رہے ہیں، اداس غمگین رو رہے ہیں، تو آپ بھی کیا بن جائیں گے؟ بولو، اداس بن جائیں گے، غمگین بن جائیں گے، گمبھیر بن جائیں گے. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. حالانکہ وہ کیوں رو رہے ہیں اس کی وجہ آپ کو معلوم نہیں ہے. ماحول کا اثر. ایسے میرے بھائیوں، دین پر چلنا ہر آدمی کے لیے جب آسان ہوتا ہے جب آدمی دین پر چلنے کے لیے اس کا ماحول بناؤ. اس کا کیا بنا؟ بولو، ماحول بناؤ. ماحول نہیں بنائے گا نا آدمی تو 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار آدمی، تسبیح کا پابند آدمی، میرے بھائیوں، ماحول کی گندگی سے وہ بھی نہیں بچ پائے گا. میں آپ چاہے کتنے اندر سے مضبوط ہیں، لیکن ماحول اثر کرے گا، مجھے اثر کرے گا، میری بیوی کو اثر کرے گا، میرے بچوں کو، میری بچیوں کو، میرے بیٹوں کو، میری بہوؤں کو، ہے نا، سب کو اثر کرے گا. یہ سب کو ٹچ کرے گا، یہ رنگ لائے بغیر نہیں چھوڑے گا. اللہ نے اس پہ تاثیر رکھی. دین پر چلنا آدمی کے لیے میرے بھائیوں آسان اسی وقت ہوتا ہے جب چلنے والے محنت کر کے اس کا ماحول بناؤ. دیکھو ہمارے یہاں جمعہ کا ماحول بنا ہوا ہے، جمعہ کی نماز کا ماحول بنا ہوا ہے نا، اس لیے آپ دیکھو ساری مسجدیں پیک ہو جاتی ہیں. میں بمبئی میں نیرول میں تھا تو زوال ہوا اور فوراً 5-10 منٹ کے بعد سنتیں پڑھی، یعنی زوال ہوا اذان ہوئی، ہم نے سنتیں پڑھی، فوراً خطبہ ہوا. میں نے کہا بھائی یہ تو اتنا بڑا شہر ہے، تم اتنی جلدی؟ مولوی صاحب یہاں 3 مرتبہ جمعہ ہوتی ہے، آپ پڑھ کے نکل جاؤ، پھر دوسری کھیپ آئے گی، وہ پڑھ کے نکل جائے گی، پھر تیسری کھیپ آئے گی. مگر ایسا کیوں؟ کیا کریں، دوسری مسجد ہے نہیں، یہی ایک جگہ ہے پورے علاقے میں نماز پڑھنے کی، تو جمعہ پڑھنے لوگ جائیں گے کہاں؟ اس لیے ہم نے علماء سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا 3 مرتبہ جمعہ کرو، امام صاحب بدلو 3 مرتبہ. تو 3 مولوی صاحب 3 مرتبہ الگ الگ ٹائمنگ میں زوال کے بعد کیا پڑھاتے بولو، اور ہر مرتبہ جمعہ میں مسجد پیک ہو. جمعہ کا ماحول ہے تو آپ دیکھو کوئی بھی مسلمان ہوگا کہیں بھی ہوگا جمعہ کے لیے جگہ تلاش کرے گا. بڑے بڑے شہروں میں دیکھو فٹ پاتھ پر ہے نا، گلیوں میں، مارکیٹوں میں لوگ نماز پڑھ لیں، لیکن 5 وقت نماز پڑھنے کا ماحول نہیں ہے. وہی مسجد جس میں 3-4 منزلیں تک ماشاءاللہ نمازی جمعہ کے اندر پیک ہو گئی تھی، اثر کے اندر وہیں 150-250 نمازی ہیں. محنت نہیں، ماحول نہیں. جس چیز کی محنت ہوتی ہے اس کا ماحول بنتا ہے، اور جس کی محنت چھوٹ جاتی ہے اس کے ضد میں، اس کے وروධ میں، اس کے اپوز کے اندر دوسرا ماحول خود بخود تیار ہو جاتا ہے. جس زمین کو جوتا جائے گا اس میں پھول اگیں گے، پھل اگیں گے، ہے نا، درخت اگیں گے، کھیتی اگے گی، لہلہائے گی، ہزاروں کا فائدہ ہے، لاکھوں کا فائدہ ہے. اور جس زمین پر محنت نہیں، کھیتی نہیں، وہاں جنگلی ہے نا ببول اور جنگلی جڑی بوٹیاں اور جنگلی گھاس یہ خود بخود اگ جاتا ہے، اس کو کوئی اگانے نہیں جاتا ہے. کیوں؟ محنت نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول کے اندر میرے بھائیوں دین پر چلنے کی فضائیں کمزور ہے. ہاں، اور اس کی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارے یہاں 5 وقت ابھی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں مسلمان. آپ دیکھو کل ہمارے بھائیوں نے کارگزاری میں سنا ہے حلقوں میں، کسی نے 4%، کسی نے 12%، کسی نے 15%، کسی نے 40-50%. محنت نہ ہونے کی وجہ سے
بولو نماز جیسا اللہ کا عظیم فریضہ زندہ نہیں ہے. مسلمان جاننے کے باوجود غفلت برتتا ہے. جانتا ہے اچھا مرد نہیں پڑھتا ہے تو عورتیں تو مردوں کے تابع ہیں. عورتیں کہاں سے پڑھے گی؟ ارے بھائی میں فجر میں سو جاؤں, میرے بچے اٹھیں گے, میری بیوی اٹھے گی, آپ سب بتاؤ. میں گھر کا مین آدمی ہوں, جب میرے میں غفلت ہے نا, میں مصلی پر گھر میں نہیں ہوتا, میرے ہاتھ میں قرآن نہیں ہوتا, میرے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہوتی ہے نا, میں گھر میں داخل ہوتے وقت سلام نہیں کرتا, تو میرے بچے مجھ سے کیا سیکھیں گے؟ گجراتی میں ہمارے یہاں کہوت ہے, جو سمجھے وہ سمجھے, لیکن کہہ دیتا ہوں, وڑ جیوا ٹیٹا نے باپ جیوا بیٹا. بڑ ہوتا ہے نا بڑ, اس کے ٹیٹے دیکھے تم نے لال کلر کے؟ تم نے بڑ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ بتاؤ پہلے, کہاں رہتے ہو تم لوگ؟ یہ تو احمد آباد میں ہے, بڑ تو بہت پرانے بڑ ہے, پیپلے نے بڑ. تم تو مجھے میری طرف ایسے دیکھتے ہو جیسے کوئی ستارے سے نیچے اتر کر بات کر رہا ہوں میں آپ لوگوں سے. تو جیسا باپ گھر میں رنگ ڈنگ اختیار کرتا ہے نا, ایسا ہی ماحول بنتا ہے. وہ نماز پڑھتا ہے نا تو گھر میں نماز کا ماحول بنتا ہے, وہ تلاوت کرتا ہے تو گھر میں تلاوت کا ماحول ہوتا ہے, وہ گھر میں مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگتا ہے تو بچوں کے ذہن میں بھی ایک بات آتی ہے, اس کی بیوی کہ بھائی دعا مانگنی چاہیے. ابا دعا مانگتے ہیں, ابا دعا مانگ رہے ہیں. ماحول. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دین لے کر بھیجا اور ساتھ نے دین کی محنت کو لے کر بھیجا. دین لے کر بھیجا اور ساتھ نے کیا لے کر بھیجا؟ بولو دین کی محنت. اللہ نے جیسے اپنے پیغمبروں کو دین سکھایا, ایسے دین کی محنت سکھائی کہ یہ محنت کرو. علماء نے لکھا ہے انسانوں کی ضرورت کی ساری چیزیں شروع دور میں اللہ نے پیغمبروں کو سکھائی. کھیتی کرنے کا کام آدم علیہ السلام کو سکھایا. جنت میں تو تیار مال تھا کھانے پینے کا, جب اتارے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں آئے, دانے لے کر آئے اور بوئے, ہل چلائے, زمین کو تیار کیا, دانے بوئے, ایک دن میں کھیتی تیار. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گہنا سکھایا, کاٹنا سکھایا, کاٹنے کے بعد گہنا سکھایا, گہنے کے بعد دانے نکلے تو اس کو پیسنا سکھایا, پیسنے کے بعد اس کی روٹی بنانا سکھایا. اور یہ سب سیکھنے آدم سے کہا چلو اب جسٹ ون ایک ٹائم آپ کر کے دیکھو اس کو, کیونکہ تم کو کھانا ہے جنت میں تیار مال سے, یہاں کون تیار دے گا؟ یہاں تو محنت کرنی پڑے گی. تو روٹی پکانا آدم علیہ السلام کو سکھایا, کھیتی کرنا سکھایا, کپڑا سینا ادریس علیہ السلام کو سکھایا, زیرہ بنانا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا. انسانوں کی ضرورت کی جتنی چیزیں تھی علماء نے لکھا یہ سب پیغمبروں کو شروع میں سکھایا. ایسے اللہ نے دین بھی پیغمبروں کو سکھایا, اور یہ دین عملی طور پر خود کی زندگی میں, گھر میں اور ماحول میں کیسے آئے گا؟ کہاں لانا ہے بولو اس کو؟ ماحول میں. یہ ماحول میں کیسے آئے گا؟ اس کی محنت بھی اللہ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو سکھائی. تو سارے پیغمبر دنیا میں آئے, اور پیغمبر دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی قوموں کو میرے بھائیوں دین بتایا, اور اس دین کو ان کی زندگیوں میں لانے کے لیے محنت کا جو طریقہ حق تعالی شانہ نے ان کو سمجھایا تھا, اس طریقے سے ان پر محنت کرنا شروع کی. اللہ کی بات, اللہ کی شان, کسی نبی پر 70 آدمی, کسی کے پاس 80 آدمی, کسی کے 1,00,000 آدمی, کسی کے کم, کسی کے زیادہ. محنت کی بنیاد پر ان کی بات کو ایکسپٹ کرنے والے بنے. اور بہت بڑا طبقہ ایسا بھی تھا جس نے پیغمبر کی بات کو قبول نہیں کیا ہے نا, اور بے دینی اختیار کی, بددین بن گئے, مخالفت پر طول آئے, پیغمبر کی جان لینے پر طول آئے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے کیا کہا؟ ٹھیک ہے آپ اپنا کام پورا کر چکے ہیں, آپ بستی چھوڑ دیجیے, علاقہ چھوڑ دیجیے, شہر چھوڑ دیجیے, اور اپنے ساتھ جتنے آپ کے متعلقین ایمان والے ہیں, مرد عورت, ان کو لے کر شہر سے آپ نکل جائیے. آپ ان کو کیا کریے؟ نکل جائیے, اب معاملہ میرا ہے. چنانچہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک مدت تک محنت کرتے سمجھایا. ایمان میں لانے میں گھر کے چند افراد تھے, پوری فیملی بھی نہیں, حتیٰ کہ بیوی تک نہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک سمجھایا, 80-82 آدمی,
पूरी फैमिली नहीं, बीवी नहीं, बेटा कनान नहीं। तो अल्लाह ताला ने इनको पहले सेव कर लिया। ये अल्लाह की दस्तूर है, सुन्नत है। जब मेहनत करने वाले मेहनत करते हैं और अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू को हिदायत मंजूर होती है, तो इस मेहनत पर उस इलाके की हिदायत के फैसले कर दिए जाते हैं। और अल्लाह ताला को हिदायत मंजूर नहीं होती है तो मेहनत करने वालों को उनका अजर व इनाम दे दिया जाता है, और इनकार करने वालों को, बात कबूल न करने वालों को हक ताला शानहू पकड़ करता है, लेकिन पकड़ करने से पहले मेहनत करने वालों को साइड पर कर देता है। क्या आप साइड पर हो जाइए, अब बस्ती छोड़ दीजिए, इलाका छोड़। नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती पर सवार कर दिया मोमिन, आप इस पर सवार हो जाइए, आप चलिए, आप अलग हो जाए, अब मैं अपना काम करूंगा। लूत अलैहिस्सलाम को और इनकी है न इनकी बेटियों वगैरह को रातों रात अल्लाह ताला ने कहा आप निकल जाइए, रात में निकल जाइए। हाँ, और सवेरे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी छुंगली के किनारे पर कौम लूत की 4 बस्तियों को जमीन के पाताल से यूं उठाया और आसमान पर ले गए। उस जमीन के मुर्गों की आवाज को पहले आसमान के फरिश्तों ने सुना, और वहां से फिर उसको ये उल्टा, कैसा उल्टा, और उलट कर ऊपर से नीचे फेंका, और ऊपर से अल्लाह ताला ने इन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, नामो निशान मिटा दिया। कि अंजाम किनका है? बेदीनों का अंजाम है। दुनिया में सजा और आखिरत की सजा तो अकबन, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। छोटी सजा है दुनिया की सजा, तो बड़ी सजा तो बाकी है। वलअज़ाबुल आखिरति अकबर, आखिरत का अज़ाब तो बहुत बड़ी भारी मामला है। जैसे दुनिया की नेमतों का आदमी यहाँ तसव्वुर नहीं कर सकता है, आखिरत की तकलीफ, दोज़ख की तकलीफों का भी आदमी यहाँ तसव्वुर नहीं कर सकता है। बड़ा भारी मामला है। लेकिन ये बेदीनी के नतीजे में दीन जिंदगियों में लाना जरूरी है, इसलिए अल्लाह ताला ने दीन अता फरमाया, पैगंबरों को दीन की मेहनत अता फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में तशरीफ लाए हैं, आप देखें सीरत निगारों का लिखना है, सारे जिंदगी के शोबे चौपट हो चुके हैं, माशरत चौपट हो चुकी है, मामला इसका नामो निशान मिट चुका है ना। तौहीद, रिसालत, अल्लाह को एक मानना, इबादत का दीन सारा चौपट है। जिस खाने काबा को दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया था कि वो लोगों की हिदायत का मरकज होगा, वो काबतुल्लाह के आजू बाजू के गंदे माहौल से असर पाते 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 वो सारे बुत काबतुल्लाह में दाखिल हो चुके थे। एक तौहीद जिसकी बुनियाद थी तौहीद, जिस खाने काबा की, वो तौहीद भी शिर्क की बदबू से और उसके बुरे रंग से बच नहीं सका, इसमें भी ये सारी लानत दाखिल हो गई। ये जमाने जाहिलियत कहलाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस माहौल के अंदर भेजा। 571 में आपकी पैदाइश, 40 साल में आपकी नबूवत है। नबूवत के बाद दुनिया में आप 23 साल हयात रहते हैं। अल्लाह ने आपको दीन अता फरमाया, दीन की मेहनत अता फरमाई। मेहनत में 4 चीजें अता फरमाई: खिदमत, इबादत, दावत। अल्लाह ताला ने अपने नबी को दावत, इबादत, तालीम और खिदमत, ये 4 चीजें अता फरमाई। ये 4 चीजों की बुनियाद पर आपने मेहनत शुरू की। आप लोगों की खिदमत भी करते थे, आपसे बड़ा खादिम कोई नहीं। आप लोगों के हक में मुअल्लिम थे, आपसे बड़ा मुअल्लिम कोई नहीं। आप मेरे भाइयों अल्लाह के सच्चे पक्के इबादत गुजार थे। आपसे बड़ा आबिद दुनिया में कोई था न रहेगा, ऐसी इबादत गुजार थे आप। क्या आप दाई है दुनिया के सारे इंसानों के लिए, सारे दुनिया के इंसानों के लिए दाई। आप सबको अपने दस्तरखान पर बुलाते हैं, दीन के दस्तरखान पर। चलो रखो ना, हदीसों में है जिसका मफहूम है कि मेरी मिसाल ऐसी है जैसे किसी रईस मालदार आदमी ने अपने घर में एक दस्तरखान लगाया, तरह तरह के खाने लगाए, और अपने एक आदमी को भेजा कि जाओ लोगों को जाकर बाहर खाने की दावत दो, हमारे दस्तरखान पर आवे, है ना। हाँ,
اور کیا کریں کھانا کھانے میں کہا وہ جس کو بھیجا وہ باہر جا کر لوگوں کو آواز دے بھائی آ جاؤ کھانا تیار ہے، بھائی آ جاؤ کھانا تیار ہے، گھر میں آ جاؤ۔ جو اس آدمی کی دعوت کو قبول کر کے گھر میں جاتا ہے کھانا کھاتا ہے، رب الدار گھر کا مالک اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور جو اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے اور گھر میں جا کر کھانا نہیں کھاتا ہے، دسترخوان پر نہیں بیٹھتا ہے، وہ صاحب خانہ رب الدار گھر کا مالک اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دسترخوان تو میرا دین ہے، گھر کا مالک اللہ ہے اور بلانے والا میں ہوں۔ ایک مثال دے کر سمجھایا، بلانے والا میں ہوں، دسترخوان کیا ہے؟ دین ہے، اس کی دعوت سب کو ہے، آؤ آؤ آؤ۔ تو میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی۔ کیا محنت کی؟ 23 سال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یعنی تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی تاریخ نے لکھا ہے کہ اس درمیان میں کوئی پیغمبر نہیں ہے، یہ فطرت کا دور ہے، فطرت کا دور ہے، اس کے درمیان کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں ہے۔ کئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین ان کے دائی پہنچے تھے۔ یہ 600 سال میں جتنا دنیا میں کچرا، جتنی گندگی عقائد کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، گھریلو زندگیوں میں، انفرادی زندگیوں میں، اجتماعی زندگیوں میں، بازاروں میں جتنی گندگی پھیل سکتی وہ ساری پھیلی ہوئی ہے، ساری پھیلی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کرو جس مکان میں ایک دن جھاڑو نہیں دیا جاتا ہے، 2 دن جھاڑو نہ دیا جامے، ہفتہ نہ دیا جامے، 1 مہینے تک جھاڑو نہ دیا جامے، وہ گھر کے رنگ کی جو ٹائلسیں ہوتی ہیں وہ ٹائلس کا کلر بھی بدل جاتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، جہاں 600 سال تک انسانیت کی رہبری نہیں کی گئی، کوئی بتانے والا سمجھانے والا نہیں آیا، تو کیا حال ہوا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت اپنائی 23 سال تک، 23 سال کی محنت کے بعد پورا رنگ حجاز مقدس کا بدل چکا ہے۔ کتنے سال کی محنت میں؟ او بھائیو کتنے سال کی محنت میں؟ 23 سال کی محنت میں کیا ہوا؟ رنگ بدل، افراد کا، اشخاص کا، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ہاں گھریلو زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، خاندانی زندگیوں میں، بازاروں میں معاشرت بدلی ہوئی ہے، معاملات بدلے ہوئے ہیں، رہن سہن بدلا ہوا ہے، سوچ و وچار بدلی ہوئی ہے۔ سب چیزیں اب اللہ کی مرضی کے مطابق، دین کے مطابق۔ جہاں شرک تھا وہاں توحید خالص آ گئی، جہاں پیغمبر کا انکار تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی، وہاں حضور کے اشاروں پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے، آپ کے سچے پکے عاشق بن گئے۔ وضو فرماتے تھے، آپ کے پانی وضو کا بچا ہوا گرا ہوا پانی لینے کے لیے لڑتے، آپ تھوکتے، آپ کے تھوک کو اٹھا کر چہرے سے مل لیتے۔ ایسی محبت پیدا ہو گئی، آخرت کا اتنا یقین پیدا ہو گیا کہ دنیا کی بڑے سے بڑی دولت کو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ٹھوکر مارنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ پکے نمازی بن گئے۔ کیا بن گئے بولو؟ پکے نمازی بن گئے، صرف فرائض کے نہیں، تہجدگار بن گئے، اشراق چاش اوابین پڑھنے والے بن گئے، لمبی لمبی نفلیں پڑھنے والے بن گئے، خالی رمضان کے روزے نہیں، پیر جمعرات ایام 20 کے اور نوافل روزوں کے اہتمام کرنے والے بن گئے، خالی زکوٰۃ کا مال دینا نہیں بلکہ جو اپنے پاس آیا اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ آپ سوچو 23 سال میں ایک نقشہ بدل رہا ہے، مردوں کا، عورتوں کا، تاجروں کا، کسانوں کا، جوانوں کا، شہریوں کا، دیہاتیوں کا، سب کی زندگی میں عملی طور پر دین ہے۔ سب کی زندگی میں کیا ہے؟ عملی طور پر دین ہے۔ عملی، خالی کہنے کا دین نہیں ہے، کہنے کا دین نہیں ہے بلکہ عملی حقیقت کا دین ہے۔ مدینہ طیبہ میں اس زمانے میں نیا نیا آدمی کلمہ پڑھ کر آتا تو اس کو دین سمجھانے کے لیے مسلمانوں کے بیچ میں چھوڑ دیا جاتا، 1 ہفتہ رہتا، سارا دین سمجھ لیتا، سیکھ لیتا، عبادت کا دین، معاشرت کا دین، معاملات کا دین، اخلاق کا دین سارا سمجھ لیتا۔ 1 ہفتے 10 دن میں اپنے وطن میں جاتا اور لوگوں کو سکھاتا۔ کیوں؟
عملی طور پر قرآن، عملی طور پر حضور کی باتیں ایک ایک مرد کی عورت کی زندگی میں سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک. یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے. اس محنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے، اس محنت میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. جیسے چیزوں میں تاثیر ہے کہ برف آپ کو ٹھنڈا لگیں، آگ آپ کو گرم لگیں، ہے نا، کھانے پینے کی چیزیں آپ مرچ کھاوے تیکھی لگیں، شکر کھاوے میٹھی لگیں، نمک کھاوے کھارا لگیں، لیمبو پیوے آپ کو کھٹا لگے، چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے. ایسے یہ دعوت کی محنت ہے، اس کے اعمال ہیں، اللہ نے ان کے اندر تاثیر رکھی ہے اپنی خود کی ذات سے لے کر پورے کے پورے سماج اور پورا کی پوری قوم کی زندگیوں کو بدلنے کی. اللہ نے اس میں تاثیر رکھی. جو تاثیر دور نبوت میں تھی وہی تاثیر آج اس گزرے ہوئے زمانے کے اندر بھی ہے، بشرطے کہ اس کے کرنے والے اس کو دل و جان سے عظمت کے ساتھ کریں، دل و جان اور عظمت سے کریں. میری زندگی بدلے گی، آپ جہاں محنت کریں گے وہاں بدلے. اور یہ ضرورت ہے. یہ جو مسیح وار جماعت کے 5 کام کہتے ہیں نا، مشورہ، 2 تعلیم، روز 2.5 گھنٹے، ہفتے کے 2 گشت اور مہینے کے ہفتے کے تعین کے ساتھ 3 دن، سال کا چلہ 4 مہینہ، یہ جو کہتے ہیں نا اعمال، سال بھر کا ایک بجٹ، ایک نظام ہے، وہ اس کے لیے نہیں ہے کہ تبلیغ کو میری آپ کی ضرورت ہے. میں اور آپ نہیں چلیں گے تو تبلیغ کا کام بند ہو جائے گا دنیا میں. اگر کسی نے اپنے دماغ میں بھوسا بھرا ہو تو نکال دے. تبلیغ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمارے 1 کلاک کی ضرورت نہیں ہے، 1 روپیے کی ضرورت نہیں ہے. تبلیغ کو ہماری ضرورت، ہم کو تبلیغ کی ضرورت ہے، اس کے اعمال کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ کہ اس سے میرا دین محفوظ ہے، میرے گھر کا دین محفوظ ہے، میرے محلے میں رہنے والے مردوں عورتوں کا دین محفوظ ہے، میرے گھر، میرے محلے کا، میری سوسائٹی کا، میرے گاؤں کا، میرے قصبے کا، میرے شہر کا ماحول یہ دین کے رنگ سے رنگے گا. جیسے حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کا ماحول دین سے رنگا ہوا ہے. 100% نمازی ہیں، رمضان ہے، 100% روزدار ہیں، 100% کیا ہے بولو، مال ہے تو زکات دینے والے ہیں اور دل کی بشاشت کے ساتھ دینے والے ہیں، 100% صلہ رحمی کرنے والے ہیں، 100% لوگوں کی خیر خبر رکھنے والے ہیں، 100% انصاف کرنے والے ہیں، 100% احسان کرنے والے ہیں، 100% ایثار اپنے پر دوسروں کو ترجیح کرنے والا یہ مجمع ہے. حکایت صحابہ میں قصہ سنتے ہیں، ہے نا، بکرے کی ایک سیری 7 گھر میں پھرتے پھرتے بیچنے والے کے گھر واپس آئے. ایک قصہ اور سنتے ہیں، ہے نا، کہ پیاسے ہیں، بھائی پانی لے کر آئے، پڑوس میں کسی اور کے کراہنے کی آواز سن، زخمی تھے، بول نہیں سکتے، اشارہ کر کے ان کو دے، ہے نا. وہ ان کے پاس گئے اور کسی کے کراہنے کی آواز آئی، اس دوسرے نے تیسرے کی طرف اشارہ کر وہاں پہ. آپ سوچو تو صحیح، کون کر رہا یہ وہ لوگ تھے اسلام اور دین کے آنے سے پہلے ان کے ہاتھ سے کسی کا مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں. جب دین آیا محنت کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والے اعمال سے عملی طور پر زندگیوں میں دین آ گیا. لوگوں کے قافلے گھروں کو لوٹنے والے میرے بھائیوں لوگوں کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے بن گئے. اگر یہ تبلیغ کی محنت 50 سال 70 سال سے نہیں ہوتی نا تو حکایت صحابہ میں حضرت شیخ نے یہ قصہ لکھا ہے، میں آپ پڑھتے نا تو میں اب اس کو انکار کر دیتے، یہ تو جھوٹا ہے، ایسا ہوتا ہوگا کبھی؟ ہم اب اس کا انکار کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ایسا کبھی ہوتا ہوگا کہ آدمی پیاسا مر جاوے اب دوسروں سے پہلے پانی نہ پیوے، دوسروں کو پلاو. ارے یہ تو سب ٹھوکم ٹھوک باتیں ہیں، ہم ایسا بولتے ہیں. یہ تبلیغ کی 60-70 سال کی محنت نے یہ سمجھا دیا کہ اس زمین پر ایسا طبقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت سے تربیت یافتہ ایسا گزرا ہے کہ جس نے موت کے وقت اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا، پیاسے جان دے دی لیکن پیالہ اپنے بھائی کی طرف منتقل کر دیا. یہ ایثار تھا. سمجھو، یہ دین جب عملی طور پر میرے بھائیوں زندگیوں میں آتا ہے نا محنت کے راستے سے، اللہ یہ صفات لوگوں میں پیدا کرتا ہے جو اللہ اس وقت اپنی طاقت کے ساتھ تھا، بولو اپنے وعدوں کے ساتھ تھا،
وہ اللہ اپنی طاقت اور وعدوں کے ساتھ آج بھی ہے. آج بھی محنت کرنے والے محنت کریں گے, اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. ہاں, اللہ زمین پر امن قائم کرے گا, عزتیں محفوظ ہوگی, اللہ برکتوں کے دہانوں کو کھول دے گا, اللہ اپنے فضل کرم کی موسلادھار بارشیں برسائے گا, اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. اور آج بھی وہ تاثیر ہے اس محنت کے اندر. کرنے والے کریں گے, خدا ایک ایک کر کے سب کی زندگیوں کو بدلے گا. یہ آپ کا احمد آباد شہر ہے, آپ پوچھو بڑے بوڑھوں سے جن کی 70-80 سال کی عمر ہے, پوچھو ان سے کہ آج سے 30-40 سال پہلے احمد آباد کی مسجد میں کون نماز پڑھتا تھا؟ آپ پوچھو. یہ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے تھے. یہ پیر کمال کی مسجد کا جب ہفتاری اجتماع شروع ہوا نا, تو پہلی جمعرات کو میں آیا وہاں چند بوڑھے نے بتایا کہ 69 کی 69 کے فسادات تک اس مسجد کے اندر تاش کھیلا جاتا تھا پیر کمال کی مسجد میں. ہاں, یہ جگار کا اڈا بنا ہوئی تھی. ہاں, پھر آدھی مسجد گش والوں نے لی, آدھا جگار کا اڈا رہا. ماحول بنا تو محلے کے لوگوں نے ان کو پھر نکالا کہ مسجد میں کھیلنے کا باہر کھیلو, اندر نہیں کھیلنے کا. یہ احمد آباد کی بات کر رہا ہوں آپ سے میں. آپ دیکھو جتنا رنگ ہے نا اس وقت, آپ کو جتنا دکھ رہا ہے دینداری کی تھوڑی کچھ چمک, یہ میرے دوستوں بھائیوں ہماری تھوڑی محنت ہے. ہمارے بزرگ جیسے ہم کو بتاتے ویسے ہم نہیں کرتے ہیں. بولے ایسا کرتے ہیں ہم لوگ, ہم ایسا کرتے ہیں بتاؤ؟ ارے وہ ایسا کرتے ہیں, مسجد اور جماعت میں سب نہیں بیٹھتے ہیں, 2.5 گھنٹے روز دیتے ہیں ہم لوگ. ارے بولو, روز مسجد گھر کی مسجد کی تعلیم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہفتے کے 2 گش کرتے نہیں کرتے ہیں. مہینے کے پابندی کے 3 دن لگانا ہمارے بزرگ سمجھاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں. ارے چلو مہینے میں نہیں, 3 مہینے میں, 4 مہینے میں 1 آدھ مرتبہ یہ تھوڑا ٹوٹا پھوٹا کرتے ہو. او بھائیو, یہ تھوڑا ٹوٹا پھوٹا کرتے ہو, اس کی برکت یہ ہے کہ مسجد میں نمازی دکھتے ہیں, عورتوں پر برقع دکھتا ہے, جوانوں کے سر پر ٹوپیاں دکھتی ہے, چہروں پر سنتیں نظر آتی ہیں. اگر ہمارے بزرگ جیسے بتاتے ہیں ایسا میں آپ 100% کرنے والے بن جاویں تو بولو احمد آباد کی گلی گلی میں کیسا باغ و بہار آ جاویں. ارے بتاؤ مجھے, جیسے کہتے بتاتے ہیں ایسا میں آپ کریں تو احمد آباد کی گلی گلی میں, گھر گھر میں, مردوں میں, عورتوں میں دین کے اعتبار سے 100% کیا جاویں, باغ و بہار آ جاویں. ایک آدمی آپ کو بے نمازی نہ ملے, ایک جواری نہ ملے, ایک شرابی نہ ملے, ایک کبابی نہ ملے, ایک بدماش نہ ملے, ایک 420 نہ ملے, ایک گنڈا لفنگا موالی نہ ملے. اور کوئی کو پسند کرتا ہے؟ ارے بولو, ایسے لوگوں کو کوئی پسند کرتا ہے؟ آپ کے پڑوس میں کوئی شرابی رہنے آ جاویں تو آپ پسند کرو گے؟ کوئی داروڑیا رہنے آ جاویں, گھر میں 2 جوان بچیاں ہیں اور پڑوسی داروڑیا ڈرنکس کرتا ہے, آپ دکان پر ہوں گے آپ کا دل وہاں نہیں لگے گا. آپ رکشہ چلاتے ہیں آپ کا دل نہیں لگے گا دھندے پر. ارے یار پڑوسی بہت ڈینجر آدمی آ گیا ہے, پتہ نہیں کس نے گھر اس کو بھاڑے دے دیا یار, جناب اس کا بھروسہ نہیں. کوئی پسند کرتا ہے اپنے پڑوس میں کوئی آدمی خراب آدمی پسند نہیں کرتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میں اچھا بنوں اور مجھے اچھے پڑوسی نصیب ہوں. تو یہ بات کب قابو میں آئیں گی؟ جب روزانہ آپ اپنے محلوں میں گھروں میں بیٹھ کر 2.5 گھنٹے کی محنت کریں گے, گھر گھر بیٹھ کر جا کر لوگوں کو دین کی بات سمجھائیں گے نا, اور بار بار سمجھائیں گے, تب جا کر محلے کا میرے بھائیوں تختے میں پلٹا آئے گا. خالی تبصرے کرنے سے نہیں کہ گھر میں 4 آدمی بیٹھ کر تبصرہ کر رہے ہیں, گلی نکڑ پر 5 آدمی بیٹھ کر تبصرہ رہے, یار ایسا ہو رہا ہے, یار ایسا ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اپنے بولتے نہیں کچھ کرتے نہیں پھر بھی ایسا ہو. بھائی تبصرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں سیدھی بات ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک بات سمجھائی ہے کہ دیکھو یہ تو اعمال ہیں, یہ تبلیغ کے نہیں ہیں, یہ نبوت کے اعمال ہیں. محنت کرنا, قرآن کہتا ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ سمجھائیے, سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. سمجھانا کیا دیتا ہے بولو؟ یہ 2.5 گھنٹے گھر گھر کی ملاقات میں 2 فائدے ہیں. ایک تو میں آپ ایمان بولیں گے, اس سے ہمارے ایمان کو تازگی ملے گی. ایمان کی بات کریں گے گھروں میں جا کر, کوئی دوری چھیری کی بات تو کرنے کی نہیں ہے.
किसी मुसलमान के पास जाएंगे, आप अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह से होना, अल्लाह के गैर से न होना, दोज़ख, जन्नत, रिसालत, मरने के बाद हिसाब किताब, ये ईमानियात और गैब की बातों को 20 मिनट बोलने के बाद इसकी नमाज की, तालीम की, और 3 दिन की, चिल्ले की, 4 महीने की, जो तश्कील बर वक्त तकादा है मस्जिद का वो आपका। लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे बोलो? 20-25 मिनट मैं ईमान को बोलूं, मेरे साथी ईमान की बातों को सुनेंगे ने, तो मेरे ईमान के अंदर क्या पैदा होगी बोलो? ताजगी, हरारत, तपीश। मुझे फायदा है मेरे बोलने की वजह से, आपको फायदा है क्योंकि आप मेरे साथ मुलाकातों में हैं, आप ईमान की बात सुबह सुबह सुन रहे हैं, तो आपके दिल के अंदर भी सुबह सुबह क्या पड़ रहा है बोलो? कान के रास्ते से अल्लाह की अजमत उतर रही है, अल्लाह की बड़ाई उतर रही है, दिलों में अल्लाह की मोहब्बत उतर रही है, दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सुन्नतों पर चलने का दाया जज्बा बन रहा है, कान के रास्ते से दिल के अंदर आखिरत का यकीन जा रहा है, आपके दिल के अंदर भी, सुनने वाले भी मेरे भाइयों ईमान की ताजगी महसूस करते हैं। और जिसको मैंने गश्त के अंदर मुलाकात में 2.5 घंटे में 10 बातें कही है, घर की तालीम की बात कही, मस्जिद और जमात की बात कही, नमाज की बात कही, चलो वो 10 बातें आज पहली बैठक में, पहली मुलाकात में एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपने इसको 5 बताई, वो 5 पहली मुलाकात के अंदर क्या कर ले बोलो? एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले। वो एक बात ठान लेता है कि आज से नमाज नहीं छोड़ना है, चलो गश्त हो ना हो लेकिन नमाज तो नहीं छोड़ना है, फजर में उठना है यार, इसने अंदर से गांठ मार ली, पक्का इरादा कर लिया। अब ये फजर में एक आदमी बड़ा, अच्छा वो बड़ा है, घर का बाप है, तो बेटों को भी उठाएगा, ए भाई चल चल चलो चलो उठ फजर में मस्जिद में चल, है ना? इसकी माँ देखेगी बच्चों की, वो भी उठेगी, बेटियां देखेगी माँ को देखकर, बेटियां भी उठेगी। अब पूरा घराना आपकी एक मुलाकात से क्या बन गया बोलो? और बोलो क्या हो गया? आपने रोज 3 घर इस तरह मुलाकात के कवर किए, है ना? हर घर में आपने 5 बातें कही, 5 में से किसी ने 1 बात कबूल की, किसी ने 2 बात कबूल की, 15 दिन में आपने 100% मुलाकातें कर ली। इसमें आपके ईमान को कितनी ताजगी मिलेगी? मोहल्ले के अंदर नमाज का माहौल जिंदा होगा, है ना? मोहल्ले में से सारी बुराइयां, सारी बदकारियां और सारी खामियां और सारी वो चीजें जिसे हम आप देखना पसंद नहीं करते हैं, सारी चीजें क्या हो जाएगी? एक करके सारी मोहल्ले में से क्या हो जाएगी बोलो? खत्म हो जाएगी। तो बोलो ये अपने फायदे की चीज है या नुकसान की चीज है? बताओ, अरे बताओ। अरे तुम बोलते नहीं हो यार, चाय पिला देंगे आपको, घबराओ मत। ये फायदे की चीज है या नुकसान की चीज है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कौन नक्की करता कि मैं करूंगा इंशाअल्लाह? हाँ, रोजाना 2.5 लाख दीन की मेहनत के लिए देने का, ये इसलिए करना है, तबलीग का काम इसलिए नहीं करना है, बात समझे ना? हाँ, करना इसलिए है हमारे मोहल्ले में 100% नमाज का, दीन का माहौल बने, मेहनत के रास्ते से होगा, समझे ना? खाली चाहने से कुछ नहीं होता है। एक आदमी चाहे मालदार बन जाऊं, घर बैठा रहे, तो क्या नोटों की बरसात इसके घर में होती है? क्या करना पड़ेगा बोलो? वो तो मेहनत करनी पड़ेगी, चाहने से कुछ नहीं होता है। हाँ, हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। अल्लाह का तरीका सुन्नत यह है कि मेहनत करें। एक बुजुर्ग के पास एक जवान जाता, हजरत दुआ कर दीजिए औलाद हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, अल्लाह तुझे नेक साले बच्चा दे दे। कई मरतबा आया, दुआ करता रहा, दुआ करवाता रहा। एक मरतबा बुजुर्ग, अरे तेरी शादी हुई है? बोले नहीं हुई है। कहा बावले कहीं के, बच्चा चाहिए और शादी नहीं की है और दुआ करवाता है मुझसे। ऐसा हमारा हाल है ना? राहत, आफियत, सुकून, चैन घरों में, मोहल्लों में, शहर, गांव, कस्बों में सबको चाहिए, लेकिन इसके लिए जो मेहनत है वो मेहनत नहीं हम आप करते हैं। हम आप बोलो क्या नहीं करते? बोलो, वो मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए सारी बातें हैं, सारी गंदगियां हैं, सारे लड़ाई झगड़े, फितने, फसाद घर घर में है, मोहल्लों में है, सोसाइटियों में है, अनबन है। क्यों है? मेहनत नहीं हमारी। हमारी मेहनत जिंदा हो जाए तो सारी बात बन जावे। तय करो, रोजाना मेहनत में लगेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इसके लिए मस्जिद और जमात में बैठना, बैठकर अपनी जोड़ी बनाओ और अपने साथ मेहनत में लगो। हाँ, मोहल्ले में आग लग जाते हैं, बैठकर तबसरे करते हो, क्या करते हो? अरे बोलो क्या करते हो? जिसके हाथ में जो आया लेकर भागता है कि नहीं? हाँ, जिसके हाथ में जो आया लेकर भागता है। चंबूड़ा है चंबूड़ा, बाल्टी आई बाल्टी, पिपला आया तो पिपला डालो, गैलन पानी का रख तू डाल अंदर एक बुझे। क्यों? वो जानता है
یہ نہیں بجھی تو یہ جلاتے 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 میرے گھر کی باری آئے گی. بات سمجھے نا؟ سب سمجھتے ہیں، تبصرے کر کے بیٹھے نہیں رہتے ہیں. بے دینی کی آگ دنیا میں لگی ہوئی ہے، تبصرے کر کے بیٹھے رہنے کے دن نہیں ہیں. یہ 2.5 گھنٹے کی محنت اسی لیے ہے، گھر گھر کی ملاقات، فرد فرد کی ملاقات اسی لیے ہے. اپنے محلوں میں، اپنے مسلمان بھائیوں کے گھروں میں جاؤ، ہاں، اور ان سے بیٹھ کر دین کی باتیں کرو، سمجھاؤ. ہم سمجھانے کے مکلف ہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. ہدایت دینا کس کا کام ہے بولو؟ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اپنے محلوں میں دین کو زندہ کرنے کے لیے میرے بھائیوں روزانہ کا مشورہ، ملاقات، اپنے گھر میں دین لانے کے لیے گھروں میں تعلیم کے حلقے. آدمی اپنے گھر میں خود تعلیم کرے، فضائل پڑھ کر سناوے. ہمارے بہت سے گھروں میں فضائل کی کتاب ہوتی ہیں، کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ہم لوگ رات کو دیر سے آتے ہیں گھروں میں، بچے سو جاتے ہیں، بیوی بیچاری ادکچری نیند میں ہوتی ہیں، اور کتاب پڑھنے کا گھر میں کوئی ماحول نہیں ہوتا ہے. ہفتے کے ہفتے گزر جاتے ہیں، گھر میں کتاب ہونے کے باوجود تعلیم نہیں ہوتی ہے. بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ عظمت نہیں ہے ہمارے دلوں میں، ہم اس کی ضرورت. حالانکہ آدمی کے گھر میں دیندار ہونے سے اس کا دین اس کے گھر کی چوکٹ تک ہے. دین گھر میں کب آئے گا؟ جب اس کی عورت میں دین آئے گا. عورت میں دین کب آئے گا؟ جب میں آپ لے کر بیٹھیں گے، ذہن بنائیں گے، سمجھائیں گے. سمجھانا پڑتا ہے گھر میں بچوں عورتوں کو. بات سمجھے نا؟ ہاں، بچہ کوئی کھوٹا کام کرتا ہو تو ہم لے کر بیٹھتے ہیں، بھائی بیٹا ایسا نہیں کرنے کا، اپنے گھر کی بدنامی ہے، خاندان کی بدنامی ہے، تیرے باپ کی بدنامی ہے. آپ لے کر ایسے بچے کو میرے بھائیوں نماز نہیں پڑھتا ہے، تلاوت نہیں کرتا ہے، ذکر نہیں کرتا ہے، دن سے غفلت لے کر بیٹھنا. اور تعلیم کے حلقوں سے، ترغیب کے راستے سے، آسان راستہ ہے نا. گھروں میں دین لانے کی شروعات کرے تعلیم کے راستے سے. بیٹھے مسجدوں میں یہ تعلیم ہم ضرورت سمجھے نا. دیکھو یہ کان ہے نا، کان، اس کان سے پورا دن دنیا کی باتیں سنتے ہیں، اور جو سنتا ہے وہ یہاں اترتا ہے. کہاں اترتا ہے بولو؟ دل میں اترتا ہے. اگر 24 گھنٹے میں گھر مسجد کی تعلیم کے ملا کر آدھ پونا گھنٹہ اللہ رسول کی بات میں آپ نہیں سنیں گے تو ہمارے ایمان کا دیوالیہ نکل جائے گا. جس دندے میں آوک کم ہو اور جاوک زیادہ ہو وہ دندہ چوپٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ارے بولو 500 کی کمانی اور 1000 کا خرچہ ہے، کیا ہوگا دندے کا؟ ستیاناش پڑ جائے گا. کہ 500 کی کمانی ہے، روز 1000 کی نوٹ خرچے میں جاتی ہیں. آوک کم نے جاوک زیادہ. یہ کان میں دین کی باتوں کی آوک کم ہے اور دنیا کی باتوں کی آوک کیا ہے بولو؟ تو پھر ایمان کا دیوالیہ نہیں نکلے گا. گھروں کی تعلیم، مسجدوں کی تعلیم، اس کے حلقے اس لیے ہیں. مسجدوں میں جس وقت تعلیم ہوتی ہے اپنے سارے شادی میں جانا ہے دبا کے بیٹھو بھائی، 20 منٹ تعلیم ہوتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ شادی والے تیرے بغیر کے اونھے نہیں پڑ جائیں گے، مل جائے گا تیرا مقدر کا روٹی بوٹی. اور ایسے نہیں جتنے بیٹھے ہیں انہوں نے تیرے نام کی قسم کھائی کہ یہ نہیں آئے گا تو وہاں تک چالو نہیں کریں گے، ایسا ہے؟ ہم کھا کے شیطان ڈراتا ہے، سمجھا چلو شادی چلو بھائی مسجد میں عشاء بعد تعلیم ہے، فجر بعد تعلیم، بیٹھ جا سن لے، اللہ رسول کی بات سن لے. گھروں میں تعلیم. حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دین کی کسی مجلس میں شرکت کر لینا یہ آدمی کے لیے پوری رات نفل عبادت سے بہتر ہے. ہاں، پوری رات نفل عبادت. عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے 15-20 منٹ، گھر میں لے کر بیٹھو، بچوں عورتوں کا ذہن بناؤ. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تعلیم کے راستے سے گھروں میں آنے والی بے دینی کے سوراخ کو بند کر دو. اگر آدمی اپنے گھر میں تعلیم نہیں کرے گا نا تو وہ گھر میں بیگانہ بن جائے گا. ماں بچے کی ایک پارٹی بن جائے گی، اور یہ صاحب حاجی ہے، نمازی ہے، تبلیغی آدمی ہے، چلے 4 مہینے جاتے ہیں، یہ الگ پڑ جائیں گے. میرا آپ کا نہیں چلے گا. کس کا چلے گا؟ وہ چلے گا گھر والی کا چلے گا. گھر آپ کا ہے لیکن گھر والی کون ہے؟ گھر والی اس کو کہتے ہیں، گھر والی. اس کو کون بولتے بولو؟ کیا بولتے ہیں؟ گھر والی. گھر کس نے بنایا ہے بولو؟ آپ نے. لیکن گھر والی کون ہے؟ اس کو بولتے ہیں، چلتا اس کا ہے گھر میں. ارے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے بات کو؟ ارے انڈے والے کو گھوڑے والے ہو. ماسٹر صاحب کہتے ہیں سب انڈے والے ہیں.
घरों में औरतों का जहन बनाना, समझे ना। हाँ, इनको अपनी फिक्रों में शरीक करो। जमात में 3 दिन जाकर आओ ने कारगुजारी सुनाओ, चिल्ले में जाकर आओ ने कारगुजारी सुनाओ, गश्त करके आओ ने कारगुजारी सुनाओ। जमात कोई मेहमान आई है मस्जिद के अंदर, आप तालीम में लेकर बैठे इसकी कारगुजारी के, इसमें ऐसे लोग आए, ऐसे लोग जमात में आए, ऐसे गरीब हैं, ऐसे मालदार हैं, ऐसे मशगूल लोग हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी औरतों को सुनाओ ये सब चीजें, ताकि इनको पता चले ये दिन की मेहनत का काम कितना बड़ा काम मेरा शौहर करता है। वो आपके लिए गोश्त में रुकावट नहीं बनेगी, 3 दिन में रुकावट नहीं बनेगी। आप चिल्ले में जाएंगे, 4 महीने जाएंगे, रुकावट नहीं बनेगी। आप घर में बैठकर इनका जहन बनाते हैं। हमारे एक दोस्त थे, बंबई शांता क्रूज में काम करते हैं। एक मतलब मेरे साथ चिल्ले में आए, बंबई के थे वो दूसरे तीसरे दिन मेरे साथ अच्छी तरह खुल गए। मुझसे कह रहे हैं मुफ्ती साहब यार अब की बार बहुत परेशानी हुई चिल्ले में आने की। बोले क्या हुआ? अरे यार क्या बताऊं तुमको, बहुत परेशानी हुई। बोले हुआ क्या, बता तो सही। मैंने कहा बोले हुआ है साहब। बोले बीवी से मैंने तस्करा किया कि मेरे को चिल्ले में जाने का है, वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से 40 दिन की छुट्टी मंजूर हो गई है, मैं कल चिल्ले में जा रहा हूँ। तो इतनी गुस्से में आ गई, बोले मेरे 2 बच्चे सोए थे ने, उठा के मेरी गोद में डाले, बोले पहले तेरे ये 2 चिल्ले संभाल। तो मैंने कहा तुम घर में तालीम नहीं करते हो? तालीम करते हो कि नहीं करते हो? कि तालीम नहीं करता हूँ। मैंने कहा यार ऐसा नहीं, तालीम करो, बच्चों का जहन बनाओ, बीवी का जहन बनाओ। मेरा जहन बन जाता है तो हमारे ऐसी औरतें अपने शौहर के लिए अल्लाह के रास्ते का लंबा बड़ा तकादा पूरा करने के लिए पैसा नहीं होता है ना, तो अपने मैके का जेवर बेचकर पैसा दे देती हैं कि मेरा लगा दो, आप इस तकादे को पूरा करो। ऐसी औरतें, मैंने कहा तुम तालीम करने बैठो घर में बच्चों को लेकर, फिर देखो कैसा जहन बनता है, कितना तुम्हारा साथ देती हैं। हम तुम्हारी गैर मौजूदगी में घर के निजाम को कितना खैर खूबी के साथ संभालती हैं। इसका दीनी ईमानी जहन बन जाता है, इसके दिल में बात उतर जाती है, मुझे ये नहीं पालता है, मुझे मेरे मुकद्दर की रोजी अल्लाह इसके जरिए देता है, कंधा इसका है, बाकी खिलाता कौन है? बोलो अल्लाह खिलाता है। बीवी का यकीन बन जाता है, फिर आपको रुकावट नहीं डालेगी। लेकिन ये काबू में लाने के लिए शुरुआत करनी है कहां से? बोलो तालीम के हलकों से। तो नियत करते इंशाअल्लाह, सब बैठोगे। अच्छा कौन कौन नियत करता है कि कल घर जाने के बाद इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ मौत तक घर में तालीम का हल्का लगाऊंगा? देखो पीछे वाले नियत नहीं करते हैं। भाई आप लोग दूर बैठे नहीं आए, हमारे बुलाने पर भी नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, नियत तो कर लो आप सब, ठीक है। ऐसे मोहल्ले में मेरे भाई 100% मुसलमानों तक पहुंचना है ना, गश्त का अमल बड़ी चीज है। आपके मोहल्ले में 10 बार आदमी गश्त करते हैं, आप नहीं समझते हैं, ठीक है भाई ये लोग करते हैं तबलीग। अरे भाई ये सबका काम है, तबलीग वालों का काम, ये नबियों की सुन्नत है। हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम लोगों के पास घर घर जाकर समझाते थे। ये पैगंबरों के अमल की बहुत बड़ी मुशाहबत रखने वाला ताकत वाला अमल है। दुनिया में जो कुछ हुआ है ना, ये तबलीग इज्तिमा वगैरह, ये गश्तों की बरकत से है। तबलीग के पहले दिन से इज्तिमा नहीं हुआ था। मैं शुरू में मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह लोगों से कहते थे, कोई सुनता भी नहीं था। वहां 4 महीने की बात करते तो लोग कहते हजरत कोई 10 मिनट नहीं देता, आप 4 महीने की बात करते हैं। ऐसे हालात थे, लेकिन माहौल बदला किसने? बोलो गश्तों ने बदला। हाँ, इलाकों में माहौल बदला, बहुत बड़ा काम बन गया। शुरू में जो लोग गश्त करके चले गए, और अभी जो लोग करते हैं, ये बहुत बड़ी कमाई लेकर गए अपने साथ। हमारे एक दोस्त हैं, 1982-83 तक ये हमारे यहाँ बंबई से हाजियों का आना जाना पानी के जहाज से होता था। मेरे ख्याल से 83-84 में बंद हो गया। नूरजहां और अकबरी 2 जहाज थे, नूरजहां और अकबरी। भाई पानी पिलाओ। तो हाजियों में एक मेहनत होती है, जैसे आपके यहाँ सब जिलों में है, आप लोग जानते हैं माशाल्लाह। एयरपोर्ट पर भी हाजी को हज सिखाना, लब्बैक सिखाना, कलमा सिखाना, नमाज सिखाना, दोनों हरम में अपने वक्त को वसूल करना, ये आजकल की बात नहीं है, बहुत शुरू से हमारे जमाने में, बहुत शुरू से बात हमारे यहाँ है। बंबई से 1500 हाजियों का हज जहाज चला। हमारे 20-25 आदमी थे साथी, हमारे काम करने वाले। जोहर के बाद जमा हुए, नमाज पढ़ी, डेक पर जमा हुए,
مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کس طرح ترتیب بنائیں. تو انہوں نے کمروں کی سب کی فرسٹ کلاس کی سیکنڈ کلاس کی، اس نے سب کی ترتیب ملاقات کی، عورتوں کا جو حج کی کتاب کی تعلیم، نماز کا ماحول، اذان، جماعت کے اوقات سب طے کر کے 2 دن میں پورے جہاز کا رنگ بدل گیا. سارا مردوں کا مجمع ڈیک پر نماز کے لیے، تعلیم ہو رہی ہے، بیان ہو رہے ہیں، لبے کی آوازیں آ رہی ہے، پورا ماحول ماشاءاللہ. وہ جہاز کا کپتان تھا، اس کا نام تھا بلساڑ کا کنو بھائی پٹیل. وہ ہمارے ساتھی کے بلایا اور کہنے لگا کہ تم بہت اچھا کام کرتے ہو. بولے کیا؟ بولے یہ تم جاتے ہو نا لوگوں کے پاس اندر نکش، تم کو کیسے پتا لگا بہت اچھا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا 24-25 سال سے جہاز کا کپتان ہوں اور 24-25 سال سے حاجیوں کو لاتا ہوں اور یہاں سے لے جاتا ہوں لاتا ہوں. بولے جب تک تم لوگ نہیں تھے نا یہاں یہ ماحول تھا کہ حاجی بمبئی سے جدہ جاتا 8 دن کا راستہ تاش کھیل کر راستہ نکالتا تھا، پتے کھیل کر، ٹائم پاس. اور حاجی جب واپس آتا تھا جدہ سے بمبئی تو اس زمانے میں 4 سپیکر کے ٹیپ ریکارڈ ملتے تھے. یہ نئی نسل نے تو دیکھے بھی نہیں ہوں گے. 2 سپیکر، 4 سپیکر، 6 سپیکر، 8 سپیکر کے بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈ ملتے تھے. وہ ٹیپ ریکارڈ لے کر آتے اور جدہ سے بمبئی تک گانے قوالی سنتے سنتے حاجی صاحب بمبئی آ جاتے. کیا آ گئے حاجی صاحب آئے. بولو ایسی حج زندگی بدلے گی؟ بولے اس نے کہا لیکن جب سے تم آئے ہو نا یہ گش والے، یہ سارے گورکھ دندے یہاں بند ہو گئے. اب بولے حج ہوتی ہے، حاجی حاجی ہوتا ہے. بولے یہ سب خرافات، کچھ نہیں ہوتا یہاں، گڑبڑ سلوڑ. یہ گش کے عمل کی طاقت ہے. بات سمجھتے ہو کیوں؟ یہ پیغمبروں کے عمل سے بڑی مشابہت رکھنے والا عمل ہے. یہ تبلیغ والوں کا کام نہیں مت سمجھو، یہ ہماری ضرورت ہے. جس نبی کا کلمہ میں نے آپ نے پڑھا ہے اس نبی نے مکے کی گلیوں میں، بازاروں میں، حاجیوں میں، قافلوں میں ایک ایک آدمی کے ساتھ فردی طور پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جا کر محنت کر کے لوگوں کو سمجھایا ہے. اس لیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. اس لیے اپنی مسجد میں پابند بنو. گش کے نئے نئے علاقے ہیں، شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں جہاں مسلمان بستا ہے، کوئی مسجد کا ٹھکانہ نہیں ہے. قصبہ پور سے ان کے دین کے بارے میں کوئی خیر خبر رکھنے والا نہیں ہے. بھائی ہم اپنی مسجد سے جتنا پہلے گشت کرنے والے ہیں سارے مل کر ہفتے کا کوئی دن طے کر کے مغرب بعد سر بعد ان بھائیوں کے پاس پہنچ کر ان کو بھی سمجھائیں تاکہ وہ بھی اپنے دین کے بارے میں کیا ہو جائے، بولو فکر مند ہو جاؤ. ہفتے میں 2 مرتبہ کرنا ہے اور اس سے بڑا انقلاب پیدا ہوگا. تبدیلی اسی سے ہے، گشت سے. بات سمجھتے ہو؟ تبلیغ میں جو تبدیلی آئی نا وہ کس سے آئی؟ بولو اور بولو کس سے آئی ہے؟ گشت سے آئی. طے کرو گشت کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا؟ اور ایسے میرے بھائیوں یہ تو ہمارے شہر کا معاملہ ہے نا، نزدیک کا اطراف میں چھوٹے چھوٹے گاؤں. آج صبح آپ لوگ زونوں میں تھے، جو تھے انہوں نے زونوں کی کارگزاریاں سنی ہے نا؟ نہیں سنی تو آپ کے یہاں سے لوگ جو زون کی جماعتوں میں گئے ان سے پوچھنا کہ ہمارے ضلع کے اطراف میں چھوٹی چھوٹی بستیوں کے اندر ایمان والا رہتا ہے، اس کی دینی کنڈیشن کیسی ہے، اس کی ایمانی کنڈیشن کیسی ہے، وہ کیسے جیتا اپنے ایمان و دین کے ساتھ. ان کی فکر کون کرے گا؟ ہے نا؟ 3 دن کم از کم، روز مت جاؤ بھائی اتنا مشکل ہے، روز نہیں جا سکتے، 15 دن بھی نہیں جا سکتے. 27 دن کام کرو، دنیا کا، گھر کا، مسجد کا. اور 3 دن کے لیے کہاں جاؤ؟ بولو ان بستیوں میں چلے جاؤ. ضرورت پڑے ٹینٹ لے کر چلے جاؤ. کیا لے کر چلے جاؤ؟ اپنا ٹینٹ ڈالو. وہاں کچھ رہنے سہنے کا بولے کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں، بندوبست نہیں ہے تو اپنا بنا دیتے ہیں، ٹینٹ لے لیتے ہیں، ٹینٹ میں رکیں گے اور ایک ایک ایمان والے کے پاس بیٹھنا سمجھانا. ارے بھائیو لوگوں کا ایمان بچ جائے گا، لوگوں کا کلمہ بچ جائے گا. آپ کے جانے سے ان کے پیروں میں ہمت آ جائے گی. ان آپ کے جانے سے، ایمان کی بات کرنے سے ان کا ایمان تازہ دم ہو جائے گا. وہ میرے بھائیو اعمال کی طرح مڑیں گے. ان کی سوچ میں دوسری چیزیں نہیں آئے گی. ان کا دل دماغ اندر سے کہے گا میں تو مسلمان ہوں. بولو ہاں. ایک ایمان والے کو اپنے ایمان پر باقی رکھنا 100 نئےوں کو ایمان میں داخل کرنے سے افضل ہے. ایمان والا ہماری جانے سے، 3 دن رہنے سے
ان کے مردوں کا, عورتوں کا, بچوں کا, جوانوں کا. لوگ ترسے پیاسے ہیں, ہم جاتے نہیں ہیں. جانے کا نظام بناؤ ان کے پاس, ہے نا. 27 دن آدمی دکان دھندا رکشہ لیری پھیری کاروبار, یہ دنیا کا رنگ چڑھتا ہے, یہ دنیا کا میل چڑھتا ہے. یہاں میل ہے نا. یہ کپڑا میلا ہوتا ہے, دھوئے بغیر پہننا استعمال کرنا اچھا لگتا ہے؟ نہیں اچھا لگتا ہے. آدمی دے دیتا ہے اپنی بیوی سے, بھائی بہت شرم آتی, دھو کے دے اس کو یار. یہ دل میلا ہو جاتا ہے 27 دن مارکیٹوں میں. دنیا کی باتیں کہتے سنتے یہ 3 دن چلے جاؤ اللہ کے راستے میں اور یہ میل دھو ڈالو. 3 دن کس کے لیے بولو؟ یہ میل دھونے کے لیے ہے. ہاں, یہ میل, یہ کچرا, یہ کاٹ نکل جاؤیں. 3 دن نماز, تعلیم, گشت, ملاقاتیں, رات کا اٹھنا, اللہ کے سامنے رونا دھونا, تسبیحات, تلاوت اور اللہ کے راستے کی دعائیں. بولے یہ امان, بڑا سکون آدمی کو نصیب ہوتا ہے, بڑا سکون نصیب ہوتا ہے. اندر کا میل کٹتا ہے اور آدمی اپنا دل چوکھا ایک دم صاف لے کر گھر آتا ہے. بولو کتنا بڑا فائدہ آدمی کا 3 دن میں. اپنا بھی فائدہ ہے, جن بھائیوں کے پاس جا رہے ان کا بھی فائدہ ہے. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ سارے اعمال, تبلیغ کے دعوت کے اعمال جو ہے نا, یہ 2 دھاری تلوار ہے. تلوار کی ایک دھار ہوتی ہیں, ایک طرف سے کاٹتی ہیں, لیکن ہماری یہ تلوار جو ہے 5 کام کی, یہ 2 دھار والی ہیں. ادھر سے بھی کاٹیں, ادھر سے بھی کاٹیں. کرنے والے کا بھی اندر کا میل زنگ نکالے, اس کو بھی فائدہ کریں, اور جس پر محنت کر رہا ہے اس پر بھی فائدہ کریں. کرنے والا بھی محروم نہیں, جس پر محنت کی جاتی ہے وہ بھی محروم نہیں. طے کرو انشاءاللہ ہر مہینے پابندی کے ساتھ 3 دن لگائیں گے انشاءاللہ. طے کرتے ہو؟ تمہاری انشاءاللہ میں کرنٹ کم ہے. ارے طے کرتے ہو تم سب؟ تو کیا کرنا ہے دیکھو, یہ 5 اعمال کے بارے میں اللہ نے آپ کو یہاں پہنچایا, آپ نے طے کیا, سب کرنا ہے. تو آپ لکھ لو اس کو, ہے نا, اور لکھ کر اپنی مسجد میں اپنے حلقوں میں رکھو, ہے نا. ایک کاپی اپنے پاس, ایک کاپی اپنے مسجد کے پاس, اور ایک کاپی ذمہ داروں کو دے دو. آپ اس پر جمے رہو, ڈٹے رہو. اللہ جمنے پر ڈٹنے پر دیتا ہے. ارادے عزائم بہت ہوتے ہیں, لیکن آدمی جمتا نہیں, ڈٹتا نہیں, وہاں تک میرے بھائیوں اللہ نہیں نوازتا ہے. اللہ کیا استقامت کی قدر ہے. اس کی قدر ہے بولو. آج کیا, مہینہ کیا, 2 مہینہ کیا, تیسرے مہینے پھر غائب ہو گئے. لوگ دوربین رکھ کر دیکھ رہے, بھائی کہاں ہے, دیکھو تو دکھتے, کہیں دکھتے ہیں, دکھتے نہیں مزیور جماعت میں, غائب ہو گئے. استقامت نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں فائدہ نہیں ہوگا. اور استقامت جمنا ہوگا نا, پابندی, تو اس پر اللہ بہت نوازش کرے گا, اتنی برکتیں دے گا زندگیوں میں, گھروں میں, کاروبار میں, بچوں میں, بیویوں میں, بہوؤں میں, داماد بیٹیوں میں, صحتوں میں. آپ اللہ کی طرف سے ان برکتوں کو لیتے 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 تھک جائیں گے. میرا رب آپ کو دیتے دیتے نہیں تھکے گا. طے کرتے انشاءاللہ. اب دیکھو ہم آپ کو حلقے وائز اٹھائیں گے. جس حلقے کا نام بولو پورے پنڈال میں جہاں کا وہ بیٹھے ہو وہ آ جاؤ, ہے نا, اور اپنے حلقے والوں کے ساتھ بیٹھ کر مسجد وائز حلقے بنا لیں. اس مسجد کے اندر 8, اس حلقے میں 8 مسجدیں ہیں, تو 8 مسجد کے ساتھی ہیں تو 8 حلقے. کسی مسجد کے یہاں 2 ہی ہے, دوسرے کسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں, وہ 2 بیٹھے اور وہ اپنا ارادہ ظاہر کریں کہ انشاءاللہ میں 2.5 گھنٹے صبح لگاؤں گا, گھر کی تعلیم صبح کروں گا, شام میں کروں گا, مسجد کی تعلیم کی پابندی کروں گا, ہے نا, پہلا دوسرا گشت 3 دن, اور اپنا سالانہ وقت چلہ 4 مہینہ فلانے مہینے کے اندر میں جاؤں گا, چلہ فلانے مہینے میں, 4 مہینے فلانے مہینے میں جاؤں گا. اب طے کرو اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر طے کرو. او بھائیو, میری وجہ سے نہیں, اجتماع کی وجہ سے نہیں, سمجھا نا, اس کو کرنا ہے, اس لیے آپ طے کرو. اور آپ طے کر کے پھر اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا کر دے گا بولو, آسان کر دے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھو ہمارے ماسٹر صاحب جیسے بولے اس حلقے کے اعتبار سے کھڑے ہو جاوے. مجھے تو آپ کے سب حلقوں کا نام بھی یاد نہیں ہے, اگر سیریل نمبر کے ساتھ ہوتا تو میں بول دیتا. نام کے ساتھ آپ کے حلقے ہیں, تو جن حلقے کا نام بولے وہ حلقے کے ساتھی مسجد مجمع میں ہو, کھڑے ہو جاویں, ایک طرف بیٹھے, اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلا لے, حلقہ بنائے مسجد وائز, پرچے دیں گے, آپ اپنا نام لکھیں
اور آپ ماشاءاللہ ان پرچوں کے اندر جو خانوں میں آپ سے بات پوچھی گئی ہے وہ باتیں پوری کرنے کی نیت سے لکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ جب تک کام پورا نہ ہو بہت سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں. عصر کے ٹائم میں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت باقی ہے. آپ کو انشاءاللہ ساری ضرورتوں کا پورا وقت پورا کرنے کا وقت دیں گے. 10 منٹ چلیں بس. بھائی بیٹھ جاؤ.